اور یہی ایک ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے، یہی ایک عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ کیا خدا ہم سے راضی ہے یا نہیں۔ پیغمبر کی حدیث ہے کہ اگر آپ کے والدین آپ سے راضی ہیں تو اللہ آپ سے راضی ہے، اور اگر آپ کے والدین آپ سے راضی نہ ہوں تو اللہ بھی آپ سے کبھی راضی نہ ہوگا۔ یعنی اس سے آسان اور اس سے زیادہ واضح معیار ہمیں نہیں مل سکتا کہ اگر ہم اپنی والدین کی رضایت حاصل کر سکیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی رضایت بھی حاصل کر لی ہے، اور اگر والدین راضی نہ ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ بھی ہم سے راضی نہیں ہے۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں بہت گناہ گار آدمی ہوں، دنیا کا کوئی گناہ نہیں ہے جو میں نے اپنی زندگی میں انجام نہ دیا ہو، جتنے گناہ تصور کیے جا سکتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں کسی نہ کسی وقت انجام دیے، اب میں پشیمان ہوں۔ کیا مجھ جیسے شخص کے لیے بھی کوئی توبہ کا راستہ ہے یا نہیں ہے؟ پیغمبر نے ایک سوال پوچھا، کہا کہ کیا آپ کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے یا نہیں؟ شخص نے کہا میرے والد حیات ہیں۔ تو پیغمبر نے کہا کہ جا کے اپنے والد کی جب تک وہ زندہ ہیں خدمت کرو، اس ذریعے سے اللہ آپ کی گناہوں کو بخش دے گا۔ پھر جب وہ شخص واپس گیا تو پیغمبر نے اپنے اصحاب کی طرف مڑ کے کہا کہ لو کانت امہ، اے کاش اس شخص کی ماں زندہ ہوتی تو اللہ اور جلدی اس کے گناہوں کو معاف کرتا۔ یعنی باپ کے ہونے سے اس کے گناہوں کی بخشش کا ایک سبب فراہم ہے، لیکن اگر ماں ہوتی تو اور زیادہ جلدی اور زیادہ آسانی سے اللہ اس کے گناہوں کو بخشتا۔ تو یہ مقام والدین ہے، یہ اہمیت احسان اور اطاعت والدین ہے۔ اب عام طور پہ ان باتوں کو یاد کر کے ہمیں احساس تو ہوتا ہے کہ والدین کی اہمیت کیا ہے، لیکن ایک مشکل جو عام طور پہ ہماری زندگی میں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس پیغام کو اپنے آنے والی نسل تک منتقل نہیں کر پاتے۔ یعنی ایک صرف موعظے کے ذریعے سے یہ پیغام منتقل نہیں ہوتا۔ اب یہاں پہ میں نے تقریر میں اگر یہ حدیثیں دہرائیں تو ہو سکتا ہے کہ ان میں سے اکثر احادیث آپ نے پہلے بھی سنی ہوں۔ ایک تذکر ہے میرے لیے، آپ کے لیے دوبارہ یہ باتیں زندہ ہوتی ہیں اور ہم ان کو انشاءاللہ مزید اہمیت دیں گے، لیکن صرف موعظے کے ذریعے سے یہ باتیں اگلی نسل تک نہیں پہنچتی، یہ باتیں عملی طور پہ اتنی وضاحت کے ساتھ اور کما حقہ ادا نہیں ہو پاتی۔ تو اس کو ہم کس طرح سے ایک طرح سے کامیابی سے پیغام پہنچا سکتے ہیں؟ ہمارا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم دہرائیں، ہمارا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم جان جائیں کہ اہمیت کتنی ہے والدین کی اور ان کا مقام کیا ہے اور ان کا رتبہ کیا ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ اقدار ہماری زندگی میں اور ہماری فیملیوں میں زندہ رہیں۔ تو اس کے لیے کچھ ہدایات ہیں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی زندگی سے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ یہاں تک جو حدیثیں اور جو باتیں میں نے پیش کی یہ آسان مرحلہ تھا،
یہ باتیں قرآن کی آیات ہیں، اہل بیت کی احادیث ہیں، یہ ہم نے سنی ہوئی ہیں. اب ہو سکتا ہے ہم عمل نہ کرتے ہوں صحیح طرح سے، اور انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم بہتر طرح سے عمل کریں، لیکن کم از کم ایک تصور کے اعتبار سے اور ایک کانسیپٹ کے اعتبار سے یہاں تک آسان تھا. لیکن جو اگلا مرحلہ ہے کہ اہل بیت نے کس طرح سے اپنے بچوں کو اس قابل بنایا کہ وہ ان اقدار کو زندہ رکھ سکیں، وہ اتنا آسان نہیں ہے. سب سے پہلی حدیث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے. ارشاد ہے کہ رحم اللہ من اعان ولدہ علی برہ. اللہ ایسے ماں باپ اور ایسے والدین پہ رحمت نازل کرتا ہے جو اپنے بچوں کے لیے بر والدین اور احسان والدین کو آسان بناتے ہیں. اب کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے بہت مشکل کر دیتے ہیں، مطالبات ہوتے ہیں، جلدی غصہ ہو جاتے ہیں، اپنی باتوں میں ایک خاص انداز ہوتا ہے کہ جس میں بچے محسوس کرتے ہیں کہ وہ کبھی بھی ہمیں راضی نہیں کر سکتے. ایک دباؤ آ جاتا ہے جس سے بچے کٹ جاتے ہیں. تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ نیکی کریں اور احسان کریں تو اس سے پہلے کہ ہم موعظہ کریں اور ان کو مقام والدین سمجھائیں، سب سے پہلے شرط یہ ہے کہ ہم اپنے سلوک کو صحیح کریں، اپنی گفتار کو بہتر کریں تاکہ ان کے لیے بر والدین آسان ہو جائے. اگر سختی کریں، ہر بات پہ ڈانٹ، ہر بات پہ غصہ ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ بچوں کے لیے مشکل ہو جائے گا. اور ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ ان کو توفیق دے تو کسی زمانے میں آ کے وہ اپنا فرض پورا کریں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ کٹ جاتے ہیں، ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اور وہی وقت ہوتا ہے جو سب سے اہم ہوتا ہے اور جس میں ان کو والدین کی ہدایات اور والدین کے تجربے کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے. کبھی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب بچے کالج چلے جاتے ہیں، ہائی اسکول میں ہوتے ہیں، اور عام طور پہ اب ان کا سوچنے کا انداز، ان کی عمر کا ایک خاص تقاضا ہوتا ہے. والدین اپنے تجربے کی روح سے باتیں کرتے ہیں، خیر خواہی کی روح سے باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ یہ لحاظ نہیں کرتے کہ وہ تجربہ جو انہوں نے اس عمر میں حاصل کیا ہے وہ ایک 15 سال کے بچے یا ایک 15 سال کی بچی سے توقع نہیں ہے کہ ان کا وہی تجربہ ہو اور وہی سوچنے کا انداز ہو. اگر وہ ہوتا تو ان کی عمر کچھ اور ہوتی، اس عمر کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلی ہدایت جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ رحم اللہ من اعان ولدہ علی برہ. اللہ رحمت کرے ان والدین پہ جو اپنے بچوں کے لیے آسان کر دے بر والدین اور احسان والدین کا ادا کرنا. اور اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ اہل بیت نے کس طرح سے اس کام کو انجام دیا تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت نے ہمیشہ اپنے بچوں کا ایک خاص احترام برقرار رکھا. یہ حدیث بھی ہے کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کا نام اہل بیت کے نام پہ رکھا ہے، بیٹا ہوا ہے آپ نے نام محمد رکھا ہے، بیٹی ہوئی ہے آپ نے نام فاطمہ رکھا ہے، تو پھر اب ماں باپ کو فرض ہے کہ وہ ان بچوں کو ڈانٹیں نہیں، سختی سے بات نہ کریں، چونکہ اب منسوب ہو گیا ہے ان کا نام اہل بیت کے نام سے. اب آپ دیکھیں کہ ائمہ اور ائمہ کی اولاد کے لیے ہمیشہ القاب
مقرر کیے جاتے تھے. جناب زینب سلام اللہ علیہا کو آپ دیکھ لیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وقت کے امام جب خطاب کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ یا عمہ انت عالمہ غیر معلمہ. ایک معصوم ایک غیر معصوم سے خطاب کر رہے ہیں، لیکن خطاب یہ ہے کہ یہ وہ عالمہ ہیں جس کو تعلیم کی ضرورت نہیں ہے. حضرت ابن عباس جو امام علی کے شاگرد ہیں، مفسر قرآن ہیں، فقیہ ہیں، نہ صرف اہل بیت کے درمیان محترم ہیں بلکہ اہل سنت کے ہاں سب سے دانشور صحابی عبداللہ ابن عباس تصور کیے جاتے ہیں، کم از کم فقہ اور تفسیر قرآن کے شعبے میں. تو وہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہا کے بارے میں کوئی حدیث نقل کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ قالت عقیلتنا، ہماری عقیلہ اور عقل مند خاتون، دانشور خاتون جناب زینب نے فرمایا. تو یہ لقب کس نے عطا کیا جناب زینب کو؟ یہ کیا امام زین العابدین نے عطا کیا؟ یہ کیا حضرت عبداللہ ابن عباس نے عطا کیا؟ یا خود امیر المؤمنین اور جناب فاطمہ زہرا نے بچپن سے اس احترام سے یاد کیا اپنے بچوں کو کہ جس کے ذریعے سے ان کے اندر ایمان کا جذبہ، ایثار کا جذبہ اور خود اعتمادی پیدا ہوئی؟ تو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کو اس عزت و احترام کے ساتھ تربیت کرتے تھے کہ ان کے لیے طبیعی ہوتا تھا اور ان کے لیے آسان ہوتا تھا کہ وہ خود بھی اپنے ذمہ داریوں کو سمجھیں اور ان پہ عمل کریں. صلوات علی محمد و آل محمد. کربلا کی جانب ہم آگے بڑھتے ہیں. میں اس کو ایک مثال کے ذریعے سے پیش کرتا ہوں. آپ تصور کیجئے کہ ایک نابالغ بچہ اپنے چچا کے پاس آ کے سوال کر رہا ہے کہ کیا میرا نام بھی شہداء میں موجود ہے یا نہیں. اب آپ تصور کیجئے کہ حضرت قاسم معصوم نہیں ہے، ایک معصوم اور نابالغ بچے ہیں اور امام سے گفتگو کر رہے ہیں، اور امام کس طرح سے حضرت قاسم کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. امام نے پوچھا کہ اے قاسم بتاؤ کہ آپ نے شہادت کو کس طرح سے پایا، آپ کے نزدیک شہادت کیا ہے؟ تو حضرت قاسم جواب دیتے ہیں کہ یا عم احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی میرے نزدیک شہادت ہے. تو یہ گفتگو ہے ایک نابالغ بچے سے کہ اور چچا کے درمیان. اس طرح کی گفتگو ہوا کرتی ہے. پوچھا، دیکھا کہ جذبہ کس طرح سے ہے، اور پھر اسی جذبے کے مطابق جناب قاسم کو جواب دیا کہ اے قاسم آپ کا نام بھی شہداء میں موجود ہے اور آپ کے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام بھی شہداء میں موجود ہے. تو یہ طریقہ تھا تربیت کا کہ دیکھتے تھے کہ اہل بیت اپنے بچوں کو پوچھتے تھے، معلوم کرتے تھے، دریافت کرتے تھے کہ آپ کے دل میں کیا باتیں ہیں، کیا سوچ ہے، اور اسی کے تناسب سے جواب دیتے تھے. اور ایک آخری مرحلہ وہ یہ کہ جوانی سے اپنے بچوں کو احادیث اور مناجات اور دعا سے آشنا کرتے تھے. یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ میرے والد امام باقر
جب کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے تھے تو ان کی ایک خاص دعا کی روش ہوا کرتی تھی. وہ کس طرح سے دعا کرتے تھے؟ وہ گھر میں زنانہ اور بچوں کو اکٹھا کرتے تھے، عورتوں کو اور بچوں کو اکٹھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں دعا کروں گا، آپ آمین کہنا. یعنی دعا سے اور اللہ سے حاجت مانگنا امام بچپن سے بچوں کو اس روش سے اور اس سنت سے آشنا کرتے تھے. اور اسی طرح سے اسی کم سنی کی عمر میں بچوں کو احادیث اور دعاؤں سے متعارف کرتے تھے، سختی کے ساتھ نہیں. اب ہمارے ہاں عام طور پہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ مقابلہ ہوتا ہے کہ کم سنی میں بچے بسم اللہ کریں، آمین کریں. کئی دفعہ فخر ہوتا ہے والدین کو کہ ہم نے مار پیٹ کے ڈانٹ کے 7 سال کی عمر میں 8 سال کی عمر میں بچوں کی آمین کر دی ہے اور بچوں نے قرآن پڑھ لیا ہے. آمین کرنا ہنر نہیں ہے. پہلی دفعہ تو ماں باپ کی وجہ سے بچے قرآن پڑھ لیتے ہیں. اگر آمین ایک اچھی سنت ہے اور یقیناً اس کی اہمیت ہے، لیکن ہنر یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ بچے دوسری دفعہ کب قرآن ختم کرتے ہیں، تیسری دفعہ کب قرآن ختم کرتے ہیں. اگر 7 سال کی عمر میں، 5 سال کی عمر میں، 6 سال کی عمر میں آپ نے قرآن شروع کر دیا اور 6 مہینے کے اندر، 1 سال کے اندر قرآن ختم ہوا، اور پھر اس کے بعد بچے کے لیے کبھی توفیق حاصل نہ ہو کہ وہ قرآن کھولے، یا جب بھی وہ قرآن کھولے تو وہ گھبرا کے اس کو بند کر لے. جو یادیں تھیں سیکھنے کے دوران کی، اگر وہ اتنی تلخ ہوں، اتنی مشکل ہوں کہ وہ بچہ دوبارہ قرآن نہ کھولے رغبت سے، شوق سے، تو پھر ماں باپ نے خدمت کی ہے یا خیانت کی ہے. بعد میں جو بچوں کے لیے دشواری ہوگی اور ہو سکتا ہے سالوں بعد وہ دوبارہ قرآن کی طرف آئیں، لیکن جس دوران وہ قرآن سے جدا ہوئے ہیں اس میں ذمہ داری ہوگی ماں باپ کی. اہل بیت کی روش اس سے کچھ مختلف ہے. وہ کہتے ہیں جب آپ دیکھتے ہیں کہ بچے تیار ہوتے ہیں تو ان کو آپ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ سکھائیں، پھر کچھ مہینے چھوڑ دیں. روایتوں میں آیا ہے 6 سال کی عمر، 7 سال کی عمر، اس وقت تک آپ جو سکھائیں کھیل میں سکھائیں، مسکرا کے سکھائیں، زبردستی نہ سکھائیں. جب آپ دیکھتے ہیں بچے تیار ہوتے ہیں، جب آپ دیکھتے ہیں بچوں میں رغبت ہوتی ہے، وہ خود آپ کے ساتھ آ کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، وہ خود آپ کی بات کو دہرانا چاہتے ہیں، تو آپ اس وقت آسانی سے ان کو کچھ باتیں سکھا دیں. پھر جب وہ لا الہ الا اللہ سیکھ لیں تو 6 سال میں، 7ویں سال میں آپ ان کو محمد رسول اللہ سکھائیں. صلوات اللہ محمد وآل محمد. پھر جب آپ دیکھیں کہ بچہ خود تیار ہے، ذہنی طور پہ تیار ہے پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، تو آپ اس کو قرآن پڑھنا سکھائیں. اور ہر بچے کی ذہنیت مختلف ہوتی ہے. کچھ بچے 5 سال کی عمر میں، 6 سال کی عمر میں پڑھنا سیکھ سکتے ہیں، لیکن کچھ بچوں کو مزید وقت درکار ہے، اتنی جلدی وہ نہیں سیکھ سکتے. کچھ بچوں کے لیے آسان ہوتا ہے، کچھ بچوں کے لیے مشکل ہوتا ہے. آپ کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ وہ جلدی سیکھیں یا وہ کم سنی میں آمین کر لیں. آپ کی کامیابی یہ ہے کہ جب وہ پہلی دفعہ قرآن کھولیں تو اس کے بعد ان کی زندگی میں ہمیشہ قرآن حاضر ہو، پڑھنے کے حوالے سے، سمجھنے کے حوالے سے، حفظ کرنے کے حوالے سے، تلاوت سیکھنے کے حوالے سے، تفسیر سیکھنے کے حوالے سے اور عمل کرنے کے حوالے سے. جب وہ قرآن کھولیں تو جب تک وہ زندہ ہوں قرآن ان کی زندگی میں اور ان کے دل و دماغ میں حاضر ہو. یہ والدین کی کامیابی ہے. صلوات اللہ محمد وآل محمد.
اس کی مثال سب سے واضح میں یہ پیش کر سکتا ہوں کہ اہل بیت کے تراث میں کچھ خاص احادیث ہیں. آپ سب نے سنا ہوگا جناب سیدہ کا خطبہ ہے جس کو خطبہ فدقیہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، جو خلیفے کے دربار میں جناب سیدہ نے خطبہ کہا تھا. اس خطبے کے راوی کون ہیں؟ یہ خطبہ بلاغت اور فصاحت کے اعتبار سے تمام اسلامی فرقوں میں ذکر ہوتا ہے. اہل بیت نہ صرف فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بلکہ عقیدے کے اعتبار سے بھی اس خطبے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، لیکن اہل سنت کے ہاں بھی اس کی روایت کی گئی ہے نہ عقیدت کے اعتبار سے بلکہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے. جناب سیدہ کے اس خطبے کے راوی کون ہیں؟ اگر آپ اس کی روایات کو دیکھیں اور سند کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس خطبے کے روایات کے راوی جناب سیدہ کے کم سن بچے تھے. جناب زینب راوی ہیں، در حالی کہ جب جناب سیدہ کا انتقال ہو تو جناب زینب کی عمر کتنی تھی؟ 5 سال عمر تھی. امام حسن و امام حسین راوی ہیں، در حالی کہ اس زمانے میں ان کی عمر 7 سال تھی یا 6 سال تھی. تو اس عمر میں اہل بیت کے بچوں نے اس خطبے کو سنا اور پھر اس کو سیکھا اور بعد میں اس کو سکھایا. اب ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچے اس عمر میں ان خطبوں کو یاد نہ کر سکیں، لیکن یہ ہمارا فریضہ ہے کہ اس عمر سے اہل بیت کی زندگی کے واقعات سے اپنے بچوں کو متعارف کرائیں، ان کی دعاؤں سے، ان کے صحیفوں سے، ان کے اعمال سے، ان کی رفتار سے اپنے بچوں کو آشنا کرائیں. اسی ضمن میں بہت اہم کردار ہے ہماری اپنی تعلیم اور اپنے مطالعے کا. یہ ایک المیہ ہے ہماری کمیونٹیز میں کہ عام طور پہ والدین خود مسجد کا رخ جب کرتے ہیں تو وہ بچوں کی تعلیم کے لیے چاہتے ہیں کہ بچے قرآن سیکھ لیں، وہ چاہتے ہیں کہ بچے سنڈے اسکول میں حاضر ہو جائیں اور احکام سیکھ لیں، اپنے قرآن کی تلاوت سیکھ لیں، اپنے کچھ ضروری احکام سیکھ لیں. لیکن اس میں کامیابی نہیں ہو سکتی. بچے اگر سنڈے اسکول میں 3 گھنٹوں کے لیے آتے ہیں یا 2 گھنٹے کے لیے آتے ہیں اور کبھی چھٹی ہو جاتی ہے اور کبھی موسم کی وجہ سے دیر ہو جاتی ہے یا نہیں آ پاتے، کبھی اور مشکلات ہو جاتی ہیں، تو اس سے بچے نہیں سیکھ سکتے. والدین اگر اپنے لیے حاضر ہوں مسجد میں اور بچے دیکھیں کہ والدین کو خود تشنگی ہے علوم اہل بیت سیکھنے کی، تو وہ خود اپنی زندگی میں اس کی اہمیت کو سمجھیں گے. لیکن ہمارے ہاں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک بچے سنڈے اسکول میں ہوتے ہیں تو ماں باپ بھی آتے ہیں، والنٹیئر بھی کرتے ہیں، سکھاتے بھی ہیں. جیسے ہی بچے ہائی اسکول میں آتے ہیں اور مصروف ہو جاتے ہیں، کالج چلے جاتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ بھی غائب ہو جاتے ہیں. اس وقت ماں باپ کو اور ضرورت ہوتی ہے، چونکہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کی تربیت کرنا بھی آسان ہوتی ہے. جب بچے بڑے ہوتے ہیں ان کے سوالات اور طرح کے ہوتے ہیں، ان کی مشکلات اور طرح کی ہوتی ہیں. والدین کو اور زیادہ مسجد سے اپنا تعلق جوڑنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اس وقت اپنے بچوں کے اخلاقی اور اپنے عقیدتی مشکلات میں ان کو اچھا مشورہ دے سکیں. اور اس وقت اگر وہ مسجد میں حاضر نہیں ہوں گے، وہ خود اپنی تعلیم اور اپنی تربیت اور اپنی تزکیے کی اہمیت نہیں سمجھیں گے تو وہ بچوں کو کیا پیش کریں گے؟ تو یہ ایک اہم تعلیم ہے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی کہ آپ اپنی تعلیم، اپنی دینی معلومات میں ہمیشہ اضافہ کریں
اور جب آپ کی دینی معلومات میں اضافہ ہوگا، آپ کا تعلق علم سے، علماء سے اور مسجد سے قائم رہے گا، تو اس کی تاثیر آپ کے بچوں میں بھی آئے گی۔ کتابوں کے لیے ہمیشہ اہمیت ہونی چاہیے ہماری زندگی میں۔ ہر مومن کو صحیفہ سجادیہ سے آشنا ہونا چاہیے۔ روزانہ بے شک ہم نہ پڑھیں، عربی میں نہ پڑھیں، لیکن کم از کم اس کا ترجمہ ایک دفعہ ہم نے اپنی آنکھوں سے گزارا ہو۔ نہج البلاغہ کو اگر شروع سے لے کے آخر تک نہیں تو کم از کم اس کے کچھ اہم خطبے اور اس کے کچھ اہم مکتوبات اور احادیث کو اپنی نظروں سے گزارا ہو۔ باقی ائمہ کی جو احادیث ہیں ان کو ہم نے دیکھا ہو اور پڑھا ہو۔ اگر ہم یہ کام کریں گے تو اس کی تاثیر ہم اپنے خاندانوں میں اور اپنے بچوں میں بھی پائیں گے۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ اور آخری بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے بڑی خدمت جو ہم اپنے والدین کے لیے کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ایک صالح اور ایک نیک مسلمان کی زندگی بسر کریں۔ لوگ جب ہمیں دیکھیں تو خود ہمارے والدین کے لیے دعا کریں کہ کیسی تربیت کی ہے کہ یہ ایک مومن، متقی، مخلص شخص معاشرے میں موجود ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں ایمان کے جذبے کے مطابق فیصلہ کریں اور اپنے ہر فیصلے کو تقوی کے معیار کے اوپر کریں تو یہ سب سے بڑی نیکی ہے جو ہم اپنے والدین کے لیے کر سکتے ہیں۔ اب عام طور پہ یہ ہوتا ہے ہماری کمیونٹیز میں کہ جب انسان ترقی کر جاتا ہے تو وہ دنیاوی مسائل میں الجھ جاتا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ خاندانوں میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھائی بھائی کا رشتہ وہ مشکل میں پڑ جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلافات ہو جاتے ہیں۔ کمیونٹیز میں مومنین جو سال ہر سال شانہ بشانہ نماز پڑھتے تھے ایک دوسرے سے بات کرنا بند کر دیتے ہیں، ایک دوسرے سے ملنا بند کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ اب یہ اختلاف ایک طبیعی چیز ہے اور اس اختلاف میں نعمت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اس کی مثال بایولوجی میں ہے۔ اگر آپ کبھی بایولوجی میں دیکھیں تو وہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر ایک پاپولیشن میں جینیٹک ڈائیورسٹی نہ ہو تو وہ پاپولیشن جب تک حالات بدلتے نہیں ہیں تو بہت اچھی طرح سے ترقی کر سکتی ہے، لیکن جہاں موسم بدلا، جہاں حالات بدلے تو وہی جینیٹک ڈائیورسٹی جس کے ذریعے سے عام حالات میں مشکلات ہو سکتی ہیں وہی سبب ہو جاتا ہے کہ وہ پاپولیشن اس چینج کو کور کر سکے اور ترقی کر سکے۔ عام حالات میں ہم ہو سکتا ہے کہیں کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ نے ہماری خلقت میں ڈائبٹیز جیسی بیماریوں کو، سکل سیل انیمیا جیسی بیماریوں کو رکھا ہے؟ کیا اللہ کی خلقت میں کوئی نقص تھا؟ کیا اللہ کے علم یا اللہ کی حکمت یا اللہ کی قدرت میں کوئی نقص تھا؟ یہ جو ڈائیورسٹی ہے اس کی حکمت کئی دفعہ انسان کو سمجھ میں نہیں آتی، چونکہ ہم عام حالات میں دیکھتے ہیں کہ اس میں تکلیف ہوتی ہے، اس میں مشکل ہوتی ہے، لیکن جتنی بھی بیماریاں ہیں، جتنی بھی مشکلات ہیں، اگر آپ ایک اور نگاہ سے دیکھیں تو یہی باعث بنتی ہیں کہ بدلتے ہوئے حالات میں نسل انسانی کی بقا قائم ہو سکے، نسل انسانی باقی رہ سکے۔
اگر یہ ڈائیورسٹی نہ ہو تو انسانی نسل منقرض ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اسی طرح سے ہمارے خاندان میں ہو سکتا ہے کہ لوگوں کا طریقہ مختلف ہو، سوچنے کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے ہماری کمیونٹیز میں لوگوں کا سوچنے کا انداز اور لوگوں کا مختلف حوالوں سے سلیقہ، ان کی فیصلہ کرنے کا، ان کا سوچنے کا انداز ایک دوسرے سے مختلف ہو۔ اب دو راستے ہیں، یا اس سے اختلاف ہو سکتا ہے یا اس سے ہم ایک سبق سیکھ کے اپنے اتحاد کو اور مضبوط کر سکتے ہیں۔ تو اس کا فرق کیا ہے؟ کس طرح سے ہم اس نقصان سے بچ سکتے ہیں اور اس فائدے کو حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کا سب سے بڑا عنصر اپنے بزرگوں کو یاد کرنا ہے۔ جب تک ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تو وہی اختلافات بہن بھائیوں میں ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ کے احترام میں وہ ظاہر نہیں ہوتے۔ ماں باپ کے احترام میں انسان اپنی زبان کو بھی روک دیتا ہے۔ اب جب ماں باپ نہیں رہتے اور ان کی یاد بھی ختم ہو جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ وہ اختلافات بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے درمیان بھی یہی ہے۔ اگر ہم یہ یاد رکھیں کہ ہمارا تعلق ایک دوسرے سے صرف ایک انفرادی تعلق نہیں ہے، صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں یا سالوں سے جانتے ہیں، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ ہم اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والے ہیں۔ ہمارا تعلق اس وجہ سے ہے چونکہ ہم پیغمبر سے اور اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ جتنا اہل بیت کی اہمیت ہمارے دلوں میں زندہ ہوگی اتنا ہی ہمارے آپس کے اختلافات حل ہو سکتے ہیں۔ اختلافات ہوں گے، لیکن چونکہ ہم نہیں چاہیں گے کبھی کہ ذکر اہل بیت میں خلل آئے، ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہماری مسجدیں یا ہمارے امام باڑے مشکلات میں پڑیں، تو ہم اپنے مشکلات کو حل کریں گے، صلح کی طرف جائیں گے، تاکہ وہ ذکر، وہ پیغام، وہ شمع جو ہمارے دلوں میں ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے، کبھی بجھنے نہ پائے۔ میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں جو ہماری خاندانی زندگی کے لیے بھی اہمیت رکھتی ہے اور ہماری قومی اور ہماری اجتماعی زندگی کے لیے بھی اہمیت رکھتی ہے۔ اگر محبت اہل بیت، اگر اہل بیت کا پیغام ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے اور ہمارے دلوں میں زندہ ہے تو ہم ہر مشکل کو حل کر سکتے ہیں، ہر اختلاف کو ہم باہمی صلح و صفائی کے ساتھ حل کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مشکلات حل نہیں ہو سکتی، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ میں اپنے دل کو صاف نہیں کر سکتا اپنے برادر ایمانی کے حوالے سے، اگر میں کہتا ہوں کہ میں اپنے سگے بھائی کو کبھی معاف نہیں کر سکتا، تو اس کا سبب کبھی یہ نہیں ہے کہ اس نے بہت بڑی جسارت کی ہوگی یا بہت بڑا ظلم کیا ہوگا، لیکن اس کی وجہ یہ ہوگی کہ میرے دل میں یا اس کے دل میں یا دونوں کے دل میں ایمان کی کمزوری ہے۔ ہمارے 8ویں امام، امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کہ سب سے عظیم صحابی کا نام تھا یونس ابن عبد الرحمن۔ 8ویں امام کے سب سے عظیم صحابی تھے، 60 سال اہل بیت کی خدمت کی،
اور اس زمانے میں مختلف فرقے تھے، زیدی، اسماعیلی، غالی، مختلف فرقے تھے۔ یونس ابن عبد الرحمن اپنے علم کے ذریعے سے ایک ایک فرقے کا مقابلہ کرتا تھا اور اہل بیت کا دفاع کرتا تھا۔ اور کبھی آپ تصور کریں کہ آپ غالیوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اہل سنت سے مناظرہ کریں، جو مختلف گمراہ فرقے ہیں ان سے آپ مناظرہ کریں، تو کتنے حملے ہوئے ہوں گے، کتنی تہمتیں لگیں۔ ایک دفعہ یونس ابن عبد الرحمن امام کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ کوفے سے کچھ شیعہ امام کے لیے زیارت کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ امام نے یونس سے کہا کہ پردے کے پیچھے دوسرے کمرے میں چلے جائیں، اور ان زائروں کا استقبال کیا۔ جب وہ امام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ایک کے بعد دیگری یونس ابن عبد الرحمن کی بدگوئی شروع کر دی کہ یونس نے یوں کہا، یونس نے یوں کیا، اور امام نے اپنا سر نیچے کیا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر کے بعد چلے گئے۔ امام نے یونس کو اپنی خدمت میں دوبارہ بلایا تو دیکھا کہ یونس کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ چکی تھی۔ امام نے کہا یونس کیا ہوا؟ کہا کہ اے فرزند رسول، میں نے اپنی پوری زندگی اسی قوم کے لیے قربان اور وقف کی، اور میں دیکھتا ہوں کہ ان کے نزدیک میرا صلہ اور میری جزا یہ ہے کہ وہ نیکی سے نہیں برائی سے مجھے یاد کرتے ہیں۔ تو امام نے ایک کلیہ اور ایک ضابطہ یونس کو دیا، کہا کہ یونس اگر آپ کے ہاتھ میں ایک گوہر ہو، دنیا اس کو پتھر کہے تو آپ کا نقصان ہوگا۔ آپ کے ہاتھ میں سونا ہو، آنے والے کہیں یہ پتھر ہے، یہ کنکری ہے، اس کی کوئی ارزش نہیں ہے، تو کیا وہ سونا سونا نہیں ہوگا؟ اور اگر آپ کے ہاتھ میں پتھر ہو اور دنیا آ کے کہے کہ یہ سونا ہے تو کیا وہ سونا ہو جائے گا؟ کبھی آپ اس کا غم نہ کریں کہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ آج بھی 1200 سال کے گزرنے کے بعد کسی بھی حدیث کی کتاب کو کھولیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یونس ابن عبد الرحمن کا تذکرہ ہوگا، اور ان کی نقل کی ہوئی حدیثیں اور ان کی روایت کی ہوئی حدیثیں ہم آج بھی پڑھتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے مراجع تقلید ان کی حدیثوں کو پڑھ کے علم حاصل کرتے ہیں۔ یونس ابن عبد الرحمن کی ایک وصیت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے ان تمام لوگوں کو اپنی ہر برائی جو انہوں نے میری کی، بدگوئی کی، جو کچھ بھی کہا، سب کو میں نے حلال کیا بشرطی کہ ان کا رشتہ اہل بیت سے اور امیر المومنین سے جڑا ہوا ہو۔ یعنی اگر امیر المومنین روز قیامت خود کہے کہ یہ میرا شیعہ نہیں ہے تو میں نے بھی اپنا حق معاف نہیں کیا۔ لیکن اگر امیر المومنین کسی شخص کو شیعہ تسلیم کرے اور انہوں نے میرے اوپر تہمتیں لگائیں، میری برائی کی، تو اگر امام نے ان کو معاف کیا اور اپنے ساتھ منسوب کیا اور اس اہل سمجھا کہ وہ امام کا شیعہ قرار پائے تو میں نے اس کو بخش دیا۔ یہ جذبہ تھا یونس ابن عبد الرحمن کا کہ جس کے ذریعے سے انہوں نے دین کی اتنی خدمت کی اور مذہب کی اتنی خدمت کی۔ ہم بھی اپنے خاندانوں میں اور اپنی کمیونٹیز میں اس جذبے کو باقی رکھیں کہ جہاں پہ بھی اختلاف ہوتا ہے، جہاں پہ بھی مشکلات ہوتی ہیں، یہ بات یاد رکھیں کہ ہم سب محب اہل بیت ہیں، ہم سب غلطی کرتے ہیں، ہم سب گنہگار ہیں، لیکن اگر اہل بیت ہمارے لیے عزیز ہیں تو یہ رشتہ جو ہمارا ایک دوسرے سے ہے وہ بھی محترم ہے اور رہے گا، اور کوئی بھی اختلاف اور کوئی بھی جھگڑا اس سے بڑھ کے نہیں ہے جو ہمارے دلوں میں اہل بیت کے لیے محبت ہے۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ ہر مشکل اور ہر مصیبت سے بڑھ کے ہے
حب اہل بیت۔ ایک شخص پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا میں نے اپنی والدہ کی قربانیوں کا حق ادا کر لیا ہے یا نہیں؟ یہیں سے ہم نے تقریر شروع کی تھی نا کہ کبھی ہمیں یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنے والدین کا حق ادا کر لیا۔ تو پیغمبر نے کہا آپ نے کیا کیا؟ اب اس شخص نے اپنی نیکیوں کا تذکرہ کرنا شروع کیا کہ جب والدین ضعیف ہوئے تو ان کی تمام ضروریات کو پورا کیا، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، اپنے کاندھوں پہ سوار کر کے حج کرایا، تمام خدمتیں جو وہ کر سکتا تھا اس نے انجام دیے۔ اور پیغمبر نے جواب میں کہا کہ جو کچھ بھی آپ نے کیا، آپ کی نیت اور آپ کی والدہ کی نیت اور تھی۔ اس نے جو کچھ بھی آپ کے لیے کیا، آپ کو زندگی کے لیے تیار کیا، اور آپ اس کو موت کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اس کے دل میں یہ نہیں تھا کہ میں جب تک میرا بیٹا زندہ ہوگا میں اس کی خدمت کروں گی۔ اس کی نیت میں یہ تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں میں قربانی دوں گی اپنی بیٹے کے لیے، تاکہ وہ ترقی کر سکے، تاکہ وہ زندگی میں آگے بڑھ سکے۔ میں خود بھوکی رہوں گی تاکہ وہ کھا سکے، میں جاگتی رہوں گی تاکہ وہ سو سکے۔ آپ کے دل میں کبھی وہ نیت نہیں آ سکتی، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اب آپ کی والدہ ضعیف ہو چکی ہیں اور کچھ دن بعد ہو سکتا ہے کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گی۔ تو آپ کبھی یہ تصور نہ کریں کہ آپ نے جتنی نیکیاں کی ہیں آپ نے اپنی والدہ کا حق ادا کر لیا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ یہ دنیا کا دستور تو ضرور ہے کہ ہر ماں اپنے بچے کو زندگی کے لیے تیار کرتی ہے، لیکن ان ماؤں کی کیا عظمت تھی جو اپنے بچوں کو شہادت کے لیے تیار کرتی ہیں۔ یہ کتنی بڑی قربانی تھی ان ماؤں کی، جب اپنے بیٹوں کو دیکھتی تھیں تو پوچھتی تھیں کہ آپ ابھی تک زندہ کیوں ہیں؟ میں شرمندہ ہوں اپنے وقت کے امام سے کہ وہ اکیلے ہیں، دشمن کے نرغے میں گھرے ہوئے ہیں اور میرے بچے ابھی تک زندہ ہیں۔ شب عاشور آپ تصور کریں کہ ام فروہ نے جناب قاسم سے کیا بات کی، جناب زینب نے اون و محمد کو بلا کے کیا کہا، جناب ام لیلہ نے علی اکبر سے کیا کہا ہوگا کہ جب روز عاشور آیا تو تمام جوانان بنی ہاشم امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے امام، ہم چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان دشمنوں کو دکھائیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ جب تک ہمارے رگوں میں خون ہے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، آپ کے اوپر کوئی حملہ نہیں کر سکتا۔ امام نے کس طرح سے ایک ایک جوان کو کہا ہوگا کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ اس سے بڑی مصیبت امام کے اوپر کیا ہو سکتی ہے کہ جناب قاسم بھائی کی نشانی آ کے کہے کہ چچا کیا مجھے اجازت ہے شہادت کی، اون و محمد آ کے کہیں کہ اے چچا کیا، اے پھپھو، اے مامو ہمیں اجازت ہے شہادت کی، جناب علی اکبر آ کے کہیں کہ بابا اجازت دیجئے شہادت کی۔ امام نے جناب علی اکبر کو شہادت کی اجازت تو فوراً دے دی، لیکن جب رخصت کیا تو پھر جناب علی اکبر نے محسوس کیا کہ امام پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ پلٹ کے کہا کہ بابا کیا آپ نے مجھے رخصت نہیں کر دیا تھا؟ تو امام نے فرمایا کہ بیٹے اگر آپ کے پاس آپ جیسا بیٹا ہوتا تو آپ محسوس کرتے کہ میں نے کس طرح سے آپ کو رخصت کیا۔
आप जाके जंग कीजिए, और जब आप आखिरत में अपने जद रसूल खुदा के पास जाते हैं तो कहिएगा कि हुसैन का सलाम हो। जनाब अली अकबर जंग की तरफ आगे बढ़े। इमाम ने रुखसत कर दिया, लेकिन हर घड़ी ये दुआ थी कि ऐ खुदा, अगर मुमकिन हो तो एक और मर्तबा बेटी की जियारत करा। देखा कि जनाब अली अकबर वापस आ रहे हैं। कहा कि बाबा, अगर एक घूंट पानी मिल जाए तो फिर मैं ऐसी जंग कर सकता हूं कि उम्मीद है कि शिकस्त मिल जाएगी इब्न जियाद की फौज को। अब बेटा इमाम की खिदमत में एक हाजत लेके आया। इमाम के पास पानी तो न था। कहा कि बेटा, अपने ज़बान को मेरी ज़बान में डाल के देख लें। तो अली अकबर ने कहा कि बाबा, आपके होंठ तो मेरे होंठ से ज्यादा खुश्क है, आपकी ज़बान तो मेरी ज़बान से ज्यादा खुश्क है। लगता है कि मुझसे पहले आप पानी से महरूम हो चुके थे। इमाम ने अपनी अंगूठी दी, कहा कि इसको चूसते रहिए और अपना जिहाद कीजिए। जब अली अकबर को दुश्मन ने घेर लिया और एक ऐसा हमला हुआ कि वो अपने घोड़े पे न संभल सके और जमीन की तरफ गिरे, तो अपने बाबा को एक आवाज दी और कहा, या अबा, अस्सलामु अलैका या अबते। तो इमाम ने कहा कि बेटा, आवाज देते रहिए, चूंकि मेरी आंखों के सामने अंधेरा हो गया है, मैं आपको देख नहीं पाता, मैं आपकी आवाज सुनता रहूंगा तो आपके पास आ जाऊंगा। जब इमाम जनाबे अली अकबर के लाशे के पास पहुंचे तो देखा कि जनाबे ज़ैनब उससे पहले पहुंच चुकी हैं, और यही एक नेमत थी अल्लाह की जानिब से कि इमाम अब जनाबे ज़ैनब की तरफ मुतवज्जे हुए और कहा कि बीबी बहन, मैं आपको खेमे की तरफ वापस ले जाऊं ताकि दुश्मन आपको न देख सके। ये वो तरबियत थी जो उन माओं ने शुहदा की थी। एक और तज़किरा और आपकी ज़हमत तमाम रिवायतों में मिलता है कि जब जनाब इमाम हुसैन की शहादत की खबर मदीने में पहुंची और उम्मुल बनीन ने सुनी तो उम्मुल बनीन को गुस्सा आया। कहा कि ये कैसा हो सकता है कि मेरा बेटा अब्बास मौजूद हो करबला में और फर्जंदे रसूल शहीद हो सके, मैं अपने बेटा अब्बास का दूध माफ नहीं करूंगी। तो बताया गया है उम्मुल बनीन, अगर जनाब अब्बास के बाजू होते तो इमाम कैसे शहीद होते। उम्मुल बनीन ने कहा, मैं अपने बेटे से राजी हो गई। ये माएँ थी जिन्होंने अपने बेटों को शहादत के लिए आमादा किया। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन। एक मरतबा मरहुमा कैसर जहान बिनते अहमद अली और तमाम मरहुमीन और शुहदा और उलमा और सुलहा मोमिनीन के लिए एक सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह कुल की तिलावत करके इसाले सवाब फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम। मातम हुसैन। भर दरबार में रोते रहे खड़े ज़हरा, भर दरबार में
روتے رہے کھڑی زہرا بھر دربار میں، روتے رہے کھڑی زہرا بھر دربار میں، روتے رہے کھڑی زہرا، نہ جانے کس طرح، نہ جانے کس طرح حق مانگتی رہی زہرا بھر دربار، روتی رہی کھڑی زہرا بھر دربار، روتی رہی کھڑی زہرا بھر، یہ اس کی بیٹی ہے جس نے دولت چاند کیا، وہ جس کے نور نے ہر روشنی کو ماند کیا، اسے ستاؤ نا، اسے ستاؤ نا، دکھیاری ہے بڑی زہرا بھر در، روتی رہے کھڑی زہرا بھر در، نبی کے بعد یہ کیا ہو گیا زمانے کو، کیوں کلمہ گو ہے چلے تیرا گھر جلانے کو، سہے گی کس طرح، سہے گی کس طرح تو یہ ستم گری زہرا بھر در، روتے رہی گئی زہرا بھر در، سند کے ٹکڑے ہوا میں اڑا کے گھسنے لگا، رسول زادی سے گستاخ پھر یہ کہنے لگا، بتاؤ کون سی، بتاؤ کون سی جاگیر ہے تیری زہرا بھر دربار، روتی رہی کھڑی زہرا بھر در، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اللہم صلی اللہ۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا اشرف الانبیاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم احمد